آج کے اس خطاب کا موضوع ہے کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا کامیاب انسان کی علامت ہے۔ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، اس دنیا کے بہت سارے اصول ہیں اس دنیا میں خوشحال رہنے کے لیے۔ آپ کوئی بھی اصول چھوڑ کر چاہیں کہ اس دنیا میں خوشحال رہ لے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اصول کی پابندی ہی آپ کو خوشحال رکھ سکتی ہے۔ آپ شوہر ہے یا کوئی بیوی ہے، اسی طرح معاشرے کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے، کوئی بھی فرد ہو، جب تک اسے اصول زندگی نہیں پتہ ہے اس وقت تک وہ خوشحال نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے جو آپ کی زندگی کو خوشحال کر سکتا ہے۔ یہ اصول ہی ہے، اور یہ اصول آپ کو کتابوں میں ملیں گے یا تجربوں سے حاصل ہو، آپ کے بڑوں سے آپ سیکھیں گے یا آپ کتابوں سے سیکھیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو خوشحال کر سکتی ہے۔ ادروائز جو لوگ اور دوسری چیزوں میں مشغول رہتے ہیں اپنی لائف کو اچھا کرنے کے لیے، چاہے وہ پیسہ ہو یا دیگر اعمال ہو، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ اس دنیا میں جینے کے بھی اصول ہیں۔ ان اصول پر عمل کریں، اس دنیا میں آپ جنت کی طرح رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ارشاد ہوا اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، معاف کرنا اختیار کرو، یعنی اپنے لوگوں کو معاف کرو، وأمر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دو، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہل لوگوں سے اپنے منہ کو پھیر لو جو جانتے نہیں۔ اس میں تین چیزیں ہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ سب سے اہم چیز یہ کہ سب سے پہلے کہ معاف کریں۔ اگر آپ کے گرد آپ کے حواری جواری پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اسے آپ معاف کر دیں۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کا گروپ ہے، ان سب لوگوں کو آپ نصیحت کریں، بھلائی کا حکم دیں، اچھائی کا حکم دیں، اس لیے کہ جب آپ اچھائی کا حکم دیں گے تو وہ غلطی نہیں کریں گے۔ غلطی سرزد جب ہوتی ہے جب انسان کو بھلائی کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ اور تیسری کیٹیگری ہمارے ارد گرد رہنے والوں کی ہے، ان لوگوں کی جو اصول زندگی سے ناواقف ہوتے ہیں، احکام اسلام سے نابلد ہوتے ہیں، جسے ہم جاہل کہتے ہیں۔ تو حضور کو حکم ہوا کہ اگر جاہل آپ کے سامنے آ جائے اور آپ سے بات کرنے لگے تو اس سے اپنا منہ پھیرو، اس لیے کہ جاہل کی تعریف ہی یہ ہے جو آپ کی نہیں سنے گا لیکن اپنی سنانے لگے۔ وہ آپ کی نہیں سن سکتا ہے، اگر اس نے آپ کی سن لی تو وہ جاہل نہیں۔ جاہل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اگر آپ کی سن بھی رہا ہے تو اس لیے کہ جیسے ہی آپ ختم کریں گے وہ اپنا جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا شروع کر دے، تو وہ سنتا بھی اس لیے کہ اس کا جواب دے۔ اور جاہل کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جو لوگوں کی باتوں سے سبق لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فن ہے انسان کے اندر کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ لوگ بھی معافی چاہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے ناراض ہیں اور وہ معافی بھی نہیں چاہتے ہیں، تو آپ ان کی بارگاہ میں جا کے ان کو معاف کرنا اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنا۔ اگر وہ چاہتا ہو اور اس کا بھی دل نرم ہو، کسی اینگل سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، کسی کے ذریعے وہ پیغام بھیجاتا ہے، یا بار بار ہمارے گھر کے چکر لگاتا ہے، یا ہمارے والدین سے زیادہ باتیں کرتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ قرینہ ملتا ہے کہ بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ تو اب پچھلے گلے شکوے چھوڑ دیے جائیں، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بھلائی کے کام کرتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں معاف کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے جو معافی چاہتا ہی نہیں، وہ دشمنی پر اڑا ہوا ہے اور وہ معافی کا خواستگار ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ معافی اس کے لیے ہے جو چاہتا ہو کہ اسے معاف کر دیا جائے، ورنہ جو چاہتا ہی نہیں اسے معاف کیا کرے؟ جو آپ کے قریب ہی نہیں ہونا چاہتا اسے قریب کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو اسی کو کر سکتے ہیں جو چاہتا ہو، تب وہ قریب ہوگا۔ تو معافی بہت اہم چیز ہے ہمارے معاشرے کو اگر اچھا بنانا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لائف پارٹنر کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھی کجی آ جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے ہوتی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات طلاق پر چلی جاتی۔ اتنا پیسہ خرچہ کر کے شادی کی اور بالکل ایک پیپر کے ذریعے طلاق دے دیتے ہیں،
اب آپ سوچئے، خالی انسان اتنا سوچتے کہ اتنے جتن کیے شادی کے لیے، اور اب اس شادی کو توڑنے کے لیے ہم آسانی سے ایک پیپر پہ سائن کر لیتے ہیں اور ڈیورس دے دیتے. یہ نوبت کب آتی ہے؟ جب ہم اپنے لائف پارٹنر کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، یا کوئی ایسی بات کر دیتی ہے لائف پارٹنر جس کی بنیاد پر ہم چونکہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اس بات کو غلط لے لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار دھندے سے ہم گھر پر آ رہے ہیں، ذہن بگڑا ہوا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے جس کی بنیاد پر پریشان حال ہے. گھر آنے کے بعد اگر بیوی نے یہ کہہ دیا کہ آج بھی لیٹ آ گئے، آج بھی لیٹ آئے، تو اب اس بات کو وہ سینے پہ لے لیں، جبکہ وہ یہ کہنا چاہ رہی کہ کل بھی لیٹ آئے تھے اور آج بھی لیٹ آئے. وجہ کیا ہے لیٹ ہونے؟ لیٹ ہونے کی وجہ بتائیے، چھٹکارا پائیے. لیکن اس کے بجائے وہ کیا کرتا ہے، آپ ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والے کہ میں لیٹ آؤں، میں جلدی آؤں یا لیٹ آؤں؟ آپ اس سے یہ پوچھنے والی کون تھی؟ آپ دیکھیں گے معاملہ بالکل آسان تھا. اس نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آج بھی آپ لیٹ آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں لیٹ آئے. تو یہ اگر مفہوم نہیں سمجھ میں آتا ہے تو شادی کرنے سے پہلے یہ باتیں بھی جان لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اتنی سی بات کو لے کر دل ہوتا ہے اور وہ پہاڑ بن جاتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں لیٹ آئے، آپ بتا دیں. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی اس لیے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ پر غصہ ہے، کہ جب آپ شروع کریں گے یا جواب دیں گے تو پھر اس کے اوپر وہ سوال کرے گی. تو بعض اوقات آپ اس کا بالکل سمپل سے جواب دے دیں تو وہ جل بھول کر رہ جاتی کہ میں تو چاہتی تھی کہ بات بڑھے، لیکن انہوں نے بات ہی نہیں بڑھائی. تو عقل مند انسان یہ ہے جو اپنے دوسرے کاموں پر دھیان دینے والا ہے، تو وہ ان چھوٹی باتوں پہ کبھی بھی نہیں لگے گا. خلیفہ مامون، ہارون رشید کا لڑکا، یہ ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ وہی اس کے پاس ایک اور شخص آیا اور بیٹھ گیا. اسے پتہ نہیں کہ یہ مامون ہے. پہلے کے بادشاہوں اور خلفاء کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ نارمل اور ایک سویلین کے لباس میں لوگوں کے درمیان جاتے تھے تاکہ ان کو بھی تھوڑا سی نیا پن لگے. ہر وقت بادشاہ کی طرح رہنا اور سونے کے گلاس میں پانی پینا، اور جب بھی آئیں تو لوگ ہٹ جائیں، تو اس زندگی سے وہ بالکل پریشان ہو جاتے تھے. تو چاہتے تھے کہ عام لباس پہن کر عوام کے درمیان رہے. تو ایسے ہی وہ دجلہ کے کنارے بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا اور وہ ان کے پاس بیٹھ گیا. اب اسے پتا نہیں کہ یہ خلیفہ وقت ہارون رشید کا لڑکا مامون ہے. اور اس نے کہا مامون رشید نے کہ مامون کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ مامون کوئی شریف لڑکا نہیں ہے، کوئی شریف خلیفہ نہیں ہے، کوئی شریف انسان نہیں ہے، کہ اس نے ہی اپنے بھائی امین کو قتل کروایا. اور یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ مامون سے، جس نے قتل کیا ہے اسی سے یہ کہہ رہا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ خلیفہ وقت ہے. اب مامون یہ چاہتا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا اور فوراً اس کا سر قلم کر دیا جاتا. اس نے مسکرا دی. یہ علامت ہوتی بڑوں کی، یہ چھوٹے معاملات میں نہیں پڑتے. انہیں پتہ ہے کہ یہ سب ساری چیزیں چھوٹوں کے لیے، ان کا بھی دل بہلانے کے لیے کچھ چیزیں ہونی چاہیے. اگر اس کا بھی جواب دے دیا جائے تو ان کا دل کیسے بہلے گا؟ تھوڑا ان کو بھی بولنے دیا جائے. کبھی محترمہ اگر کچھ کہہ دیتی ہے تو اسے بھی سن لیا جائے، اس لیے کہ کبھی ان کا بھی دل کرتا ہے کسی کو کچھ بولنے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی والدہ کی بہت سنتی ہے، آپ کے والد کی بہت کھڑی کوٹی سنتی ہے. تو کسی دن اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کسی کو سناؤں. تو آپ یہ سوچ کر سن لیں کہ یہ معاملہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے اور کیس نہیں ہو سکتا، اسے آرام سے سن لیں تو آپ بہت خوشحال رہیں گے، اور جس نے آپ کے اوپر اپنا غصہ نکالا ہے وہ بھی خوش ہو جائے. وہ مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد وہ جو لڑکا تھا، جو آدمی تھا، وہ وہاں سے گزر گیا. یہ بات کہہ کر وہ نکل گیا. تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یار مجھے بھی کوئی طریقہ بتاؤ جس کے ذریعے میں بھی شریف ہو جاؤں. اس نے کہا کہ وہ شریف نہیں ہے مامون جس نے اپنے بھائی کو قتل کروایا اور تخت پر بیٹھا ہے. تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس آدمی کے جانے کے بعد کہ مجھے بھی کوئی طریقہ بتاؤ جس کی بنیاد پر یہ مامون بھی شریف انسان بن جائے. اس کو مذاق میں لے لیے، بالکل مذاق والی بات. یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا انسان چھوٹی چیزوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ وہ باتیں بہت بڑی نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کی زندگی کو ختم کر دے گی، ہلاکت کے دہانے پہ لے آئے گی، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا. اس لیے بہت ساری باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. صلاح الدین ایوبی کا ایک واقعہ بہت اہم ہے. آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ سپاہی ان سے تھوڑی دور پر بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. اب سپاہیوں نے آپس میں مذاق مستی شروع ہوئی. تو ایک سپاہی نے اپنا جوتا نکالا
اور دوسرے سپاہی کی طرف پھینکا. یہ اپنی مذاق تھی ان کی، آپس میں وہ لوگ کھیل رہے تھے. اور یہ جو سپہ سالار صلاح الدین ایوبی وہ دوسری جگہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے قریب ہی. وہ جوتا جب اس نے پھینکا ہے تو جوتا اپنے ساتھی کو نہ لگ کے وہ جوتا صلاح الدین ایوبی کے پاس گرا. بہتر یہ ہوا کہ وہ جوتا ان کو لگا نہیں بلکہ قریب گرا. جیسے ہی انہیں پتا چلا، انہیں احساس ہوا کہ میرے قریب کسی نے شرارت کی. ہوتا ہے ہم کبھی بیٹھے رہتے ہیں تو بچے مستی کر رہے ہوتے، کچھ دیر کے بعد ہمارے قریب کچھ گرنے کی آواز آتی تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بچوں کی مستی کا نتیجہ ہے. لیکن اگر ہم نے اس چیز کو دیکھا تو ہم بچوں کو پنشمنٹ کریں. اب اگر بچے برداشت کا مادہ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آپ ہی پر پل پڑ جائے تو معاملہ چھوٹا سا تھا اور آپ کنارے بیٹھے تھے، لیکن اب معاملہ پولیس اسٹیشن میں چلا گیا کہ آپ نے چھوٹے بچے کو بولا کیوں یا مارا کیوں. تو جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کو احساس ہوا کہ میرے پاس کسی نے شرارت کی اور جوتا پھینکا ہے، آپ نے اس جگہ نہیں دیکھا جہاں جوتا پھینکا تھا بلکہ اس جگہ دیکھا جہاں پر کوئی معاملہ ہی نہیں. یعنی اپنی نظروں کو گھمان لیا اور یہ پاور کرایا کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. سپاہی بھی گھبرا گئے کہ ہاں سپہ سالار کے سامنے، بادشاہ سلطان کے سامنے ہمارا جوتا گر گیا، آج تو خیر نہیں ہے. لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ جان بوجھ کر صلاح الدین ایوبی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی گستاخی نہیں کر سکتا. اس چیز کا احساس ان کو ایک کام کرنے پہ مجبور کیا کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا کہ نہیں، یہ کام ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس پر پنشمنٹ دیا جائے. تو ایسے ہی ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بچے کبھی کبھی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پر زیادہ تر گھر کے بڑے لوگ وہ بپھر جاتے ہیں اور پھر وہ معاملے کو بہت بڑھا دیتے ہیں. تو یہ سوچے کہ جس عمر میں یہ بچہ ہے اسی عمر میں ہم بھی تھے، تو کیا اتنے قاعدے سے ہم رہتے تھے جتنا قاعدہ ہم اس کو سکھانا چاہتے ہیں؟ تو جب یہ آدمی سوچے گا تو اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. ایک شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو گالی دی. آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے نوکر چاکر بیٹھے ہوئے اور آپ کے پاس آیا اور گالی دی. اب وہ چونکہ تھوڑا دور کھڑا تھا، آپ نے سن لیا کہ اس نے گالی دی. اور یاد رکھے، کوئی دوسری بات انسان دور سے بھی سنے یا قریب سے سنے تو اسے یاد ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں، لیکن ہاں آپ کی اگر برائی ہو رہی ہو تو کان کی پاور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم سن لیتے ہیں کہ اس نے کیا کہا میرے بارے. اور اگر کان کام نہ کرے تو کسی کو لگاتے اور پتہ لگاتے آخر اس میرے بارے میں کیا کہے. ہم خود پریشانی میں پڑنا چاہتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ارے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو بولتا رہے. ہم کس کس کے منہ پہ پہرا دیں گے؟ کس کس کے پاس جائیں گے کہیں گے بھائی مجھے برا مت کہو؟ کہنے والے کو کام نہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. آپ کو اتنا کام ہے کہ آپ اس پر دھیان ہی نہیں دے. بہرحال اس نے گالی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو. آپ نے سن لیا، محسوس کیا، سمجھ بھی گئے. اس کے باوجود آپ نے کہا اپنے خادم کو، ارے یہ جو باہر بندہ کھڑا ہے کیا کہہ رہا ہے مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے. دیکھو اس سے پوچھو کوئی ضرورت ہے تو اس کی پوری کرو. اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسہ دو، کپڑوں کی ضرورت ہے تو اسے کپڑا دے. وہ آدمی نے اپنا سر جھکا لیے. وہ پشیماں ہو گیا اس بات پر کہ میں نے جسے گالی دی وہ میرے ساتھ کیسا ٹریٹ کر رہا ہے، کیسا معاملہ ہو. تو انسان اگر اس دنیا میں اسے رہنا ہے تو نظر انداز کرنے کی خصلت اپنے اندر پیدا کرنی ہو، ورنہ وہ زندگی میں کبھی بھی خوشحال نہیں ہوگا. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان خود بھی دیتے ہیں اور آپ کا بھی دھیان دلواتے ہیں کہ دیکھیے آپ نوٹس کریے. اس سے آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے. وہ لگتا تو بہت بڑا ہے، گھر کا بڑا فرد مانا جاتا ہے، سید القوم مانا جاتا ہے، لیکن وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. تو آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی مورالٹی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں. آپ کا کپڑا یا آپ کی عمر آپ کو بڑا نہیں کرتی بلکہ آپ کا اخلاق آپ کو بڑا کرتا ہے. بعض اوقات بڑے بڑوں نے چھوٹوں سے سبق لیا. وجہ کیا تھی کہ ان کا اخلاق ان سے بہت اونچا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں ایک وفد آیا شکایتیں لے کر، ضرورتیں لے کر. تو وفد والوں، اب ظاہر سارے وفد تو بات نہیں کرے، جتنے بھی پبلک آئی، ڈیلیگیٹس آئے، وہ سب ایک ساتھ تو بادشاہ سے بات نہیں کریں گے. تو ایک بندے کو آگے بڑھایا گیا کہ تم سے بات کرو، خلیفہ کو بتاؤ کہ ہم کیوں آئے ہیں. تو جس کو بڑھایا گیا وہ بہت کم عمر لڑکا تھا، 11 سال کا لڑکا تھا. 11 سال. جب اسے آگے بڑھایا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ارے بھائی بات کرنے کے لیے کسی بڑے لڑکے کو، کسی عمر دراز شخص کو آگے رکھا جائے، چھوٹا بچہ کیا بولے گا؟ تو اس شخص نے کہا، اس بچے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المؤمنین کی اصلاح فرمائے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بولے بولو. تو اس لڑکے نے کہا کہ اگر
معاملہ عمر سے ہوتا، یعنی انسان کی پوسٹنگ عمر سے ہوتی، تو جس تخت پر آپ بیٹھے ہیں اس تخت پر وہ بیٹھنے کے لائق ہے جو آپ سے عمر میں زیادہ ہے. آپ خاموش ہو گئے. آپ نے کہا کہ بہت ذہین لڑکا ہے. تو ذہانت، انہوں نے اس سے سبق لیا، اس کو سزا نہیں دی کہ تم بچے ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، لیکن انہوں نے اس سے سبق لیا کہ حقیقت میں انسان کو عمر نہیں دیکھنی چاہیے، باڈی، کپڑے یہ نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے اسے بولنے کا موقع دے. جب یہ بولے گا تب پتہ چلے گا یہ کیا ہے اور کیا نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ ہے کہ رات کے وقت آپ مسجد میں داخل ہوئے اپنے سپاہیوں کے ساتھ. خلیفہ تھے اور خلیفہ کے گرد سپاہی ہوتے ہی. جب دروازے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت مسجدوں میں سونے کا نظام ہوتا تھا. جس کے پاس گھر نہیں ہو یا سفر میں ہو تو مسافر بھی مسجدوں میں آرام کرتے تھے. ایک طرح کا سرائے ہوتا تھا مسجدوں کے گرد کی، سرائے بھی ہوتے تھے اور مسجدوں میں لوگ آرام کرتے. آپ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، جیسے ہی آپ اندر گئے تو ایک شخص سویا ہوا تھا اور آپ کا پیر اس کے پیر پر پڑ گیا. جیسے ہی پیر پر پڑا ہے وہ شخص جھلا کر اٹھا اور اس نے کہا اندھے ہو؟ اس نے کہا کیا تم اندھے ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں، اور یہ بول کر آپ آگے بڑھ گئے. سپاہیوں نے جا کے اسے سزا دی، اسے پکڑ لے، قید کریں کہ امیر المؤمنین کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کی کوئی گستاخی نہیں ہے، اس نے تو پوچھا تھا مجھ سے کہ تمہیں آنکھ ہے یا نہیں، میں نے جواب دے دیا کہ ہے. آپ دیکھ رہے کتنا بڑا معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آدمی بڑا ہے اس لیے معاملہ کتنا بھی بڑا ہو اس کو چھوٹا کر دے. تو آپ کتنے بڑے ہیں یہ معاملے کو ہینڈل کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ معاملے کو کتنی جلدی سدھار لیتے ہیں، کتنی جلدی اس معاملے کو لپیٹ دیتے ہیں، سمیٹ دیتے ہیں. اس بنیاد پر آپ اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سارے گھرانوں میں کہ کم عمر لڑکوں کو بلایا جاتا ہے جب کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ یار تم بیٹھ کر بات کرو، بتاؤ کیا کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیصلے کی قوت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، قوت فیصلہ اس کے اندر بہت مضبوط ہوتی ہے. تو اگر آپ کو بھی اپنے خاندان میں نامور ہونا ہے تو ڈگری سے بہتر ہے کہ اپنے اندر قوت فیصلہ پیدا کریں. اگر معاملات بگڑ رہے تو اس کو کیسے سدھارنا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھے تو دیکھیے آپ اپنے خاندان میں بھی اور اپنے محلے میں بھی مشہور ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے کیونکہ آپ نے امت کو ہلاکت میں جانے سے بچا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.